ایک زمانہ وہ بھی تھا جب خاموش فلمیں ہوا کرتی تھیں۔ ان میں اداکاروں کو صرف اداکاری اور چہرے کے تاثرات سے ہی ناظرین کو محظوظ کرنا ہوتا تھا۔ ان بے آواز فلموں کو مقبولیت کی بلندیوں تک پہنچانے والے اداکار کا نام تھا چارلی چیپلن۔ اپنی منفرد اداکاری کے باعث چارلی چیپلن آج بھی روز اول کی طرح مقبولیت میں اپنا ایک مقام بنائے ہوئے ہے۔ چارلی چیپلن کون تھا؟ اس نے اپنے کریئر کا آغاز کیسے کیا اور کامیابی کے آسمان کا ستارہ کیسے بنا؟ یہ سب ہم آپ کو بتا رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ پی زی پرائم کی نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں خوش آمدید۔ چارلی چیپلن 16 اپریل 1889 کو برطانیہ کے شہر لندن میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام چارلز سپینسر چیپلن تھا۔ وہ نہ صرف ایک اداکار تھا بلکہ ہدایت کار، نغمہ نگار، موسیقار، کہانی نویس، آبیتی نگار، کمپوزر، منظر نویس اور فلم ساز بھی تھا۔ بنیادی طور پر فن اس کو ورثے میں ملا تھا۔ اس کا والد سپینسر چیپلن بھی ایک صداکار اور اداکار تھا، جبکہ اس کی والدہ نینا سپینسر ایک اداکارہ اور گلوکارہ تھیں۔ چارلی کی مشکلات کا آغاز 1894 سے ہی شروع ہو گیا تھا، جب یہ صرف 5 سال کا تھا۔ اس کی ماں کو ذہنی عارضے کے باعث کولسٹن کے ایک پاگل خانے میں داخل کرانا پڑا، جس کے سبب چارلی کو مجبوری کی حالت میں جنوبی لندن کے لیمبیتھ ورک ہاؤس منتقل ہونا پڑا۔ لیمبیتھ ہی میں 94 فرینڈیل روڈ پر چارلی دا 8 لنکاشائر بوائز کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ بنیادی طور پر رقاصوں اور گلوکاروں کا قائم کردہ گروپ تھا، جو مختلف مقامات پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہتے تھے۔ اس گروپ کے انچارج 17 سالہ نوجوان جان ولیم جیکسن سے چارلی کی دوستی ہو گئی اور یہیں سے چارلی کو اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا موقع ملا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایک طرف چارلی چیپلن کے فن میں نکھار آتا گیا تو دوسری طرف اس کی شہرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جس کے سبب اس نے 1910 میں فریڈ کارنو نامی طائفے کے ساتھ پہلی مرتبہ امریکہ کا دورہ کیا، جس نے اس کے فن کو جلا بخشی۔ 1919 میں چارلی نے اپنے وقتوں کے معروف فنکاروں اور تخلیق کاروں ڈی ڈبلیو گرفت، میری پکفورڈ اور ڈگلس فیئر بینکس کے ساتھ مل کر یونائٹڈ آرٹسٹ کے نام سے ایک فلم اسٹوڈیو کی بنیاد رکھی۔ دسمبر 1913 میں امریکی تھیٹرز اور فلم اسٹوڈیوز کے نامور مالکان میکس نیٹ، مینٹر ڈفری، میبل نورمنڈ اور فیٹی آبکل نے جب ایک موقع پر کارنو طائفہ میں چارلی کا ایک ڈرامہ دیکھا تو سنیٹ کے منہ سے بے اختیار نکلا، واہ بہت خوب۔ چنانچہ سنیٹ نے ڈرامہ ختم ہوتے ہی چارلی کو اپنی کسٹون فلم کمپنی میں بھرتی کی آفر دے ڈالی، جسے چارلی نے فوراً قبول کر لیا۔ چارلی کو سنیٹ نے اپنی آنے والی زیر تکمیل فلم میں انتہائی اہم رول دیا۔ خاموش فلموں کے حوالے سے فروری 1914 کے اوائل میں بننے والی فلم میک سنیٹ کی مزاحیہ فلم کڈ آٹو ریسز ایٹ وینس سے چارلی کو جو شہرت ملی تھی، اس نے راتوں رات چارلی کو فن کی ناقابل تسخیر بلندیوں پر لا کھڑا کیا۔ چارلی کے اس کردار کو اتنی پذیرائی ملی جس نے ہر طرف اس کی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دا ٹریمپ خاموش فلموں کی بین الاقوامی پہچان بن گیا۔ دا ٹریمپ کا کردار بنیادی طور پر ایک ایسے آوارہ گرد نوجوان کا تھا جو بنیادی طور پر ایک بااخلاق، شریف النفس اور پروقار شخصیت کا مالک تھا۔ چنانچہ اس کے کردار کی مناسبت سے فیٹی آبکل نے اسے اس کے اپنے سائز سے لمبی پتلون اور ایک ڈربی ٹوپی، کونکلن نے اسے سائڈ سے بڑے بڑے چاقوں والا لمبا سا چیسٹر نما کوٹ اور فورڈ نے اسے 14 نمبر کے لمبے سے جوتے پہننے کو دیے۔ یہ جوتے اس قدر بڑے اور کھلے تھے کہ چلتے ہوئے اس کے پاؤں سے نکل جاتے تھے، جس کا حل اس نے یہ نکالا کہ دائیں جوتے میں اس نے بایاں پاؤں اور بائیں جوتے میں اس نے دایاں پاؤں ڈالا تاکہ یہ بار بار اتر نہ سکیں۔ مونچھوں کے لیے اس نے مصنوعی بالوں کا استعمال کیا، البتہ لکڑی کی چھری اس کی اپنی تھی۔ رفتہ رفتہ خاموش فلموں کا دور اپنے اختتام کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ 1920 خاموش فلموں کا اختتامی دور کہلایا، جبکہ 1920 ہی میں ٹاکی یعنی بولتی فلموں کے آغاز کا سال ٹھہرایا۔ یہاں سب سے دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب 1920 میں بولتی فلموں کا آغاز ہوا تو چارلی کو سب سے پہلے جس فلم کی آفر ہوئی اس میں اسے دا ٹریمپ کے کردار کی پیشکش کی گئی، جسے اس نے سختی سے رد کر دیا۔ اس کا موقف تھا کہ خاموش فلموں کے ساتھ ہی پرانے کرداروں کو بھی خاموشی رہنے دیں۔ 1931 میں چارلی کو سٹی لائٹس نامی جس فلم کی پیشکش ہوئی، بنیادی طور پر وہ بھی بغیر مکالموں کی تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ چارلی نے اس فلم کو ایک نئے انداز میں پیش کیا۔ دراصل کچھ فلم سازوں نے چارلی کو اس نقطے پر قائل کر لیا تھا
کہ وہ اس فلم کو خاموش فلموں کی رخصتی کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں جس میں برائے نام مکالمے تھے۔ اس فلم کے اختتام تک اسے خاموش دکھایا گیا تھا جو اپنے آخری سین میں ایک طویل سنسان سی سڑک پر افق کے پار جاتا دکھایا گیا تھا جس کے لبوں پر ایک گیت ہوتا ہے۔ دراصل یہ خاموش فلموں کی رخصتی اور بولتی فلموں کی شروعات کی علامت کے طور پر دکھانا مقصود تھا۔ 1973 میں اس کی بیماری شدت اختیار کر چکی تھی جس کے باعث یہ رفتہ رفتہ بولنے اور چلنے پھرنے سے محروم ہو گیا اور بالآخر 25 دسمبر 1977 کو اس کا انتقال ہو گیا، مگر آج بھی اس کا کام دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے اور اس کے قدردان موجود ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے PZ پرائم کو سبسکرائب کر لیں۔